بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہندوستان میں سید اور شیخ برادری کہاں سے آئی؟ یہ عرب سے آئی یا خود ہی بڑے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے؟ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتے ہیں۔ آئیے تاریخ اسلام میں باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ بہت اوپر تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کلاب بن قصی کے 3 بیٹے عبددار، عبد مناف، عبد العزیٰ۔ عبد مناف کے 3 بیٹے جن میں عبد شمس، ہاشم، مطلب کے کوئی بیٹے نہیں ہوئے۔ ہاشم کے ایک بیٹا جن کا نام مطلب، اصلی نام شیبہ۔ عبد شمس کا ایک بیٹا امیہ، جن سے امیہ خاندان چلا، اور عبد المطلب کے والد ہاشم، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ابو لہب، حارث، زبیر، یہ سب ہیں۔ تو عبد شمس کے جو بیٹا امیہ ہوئے، امیہ خاندان ابو معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید وغیرہ، یہ ابو سفیان، یہ خاندان چلا امیہ کا۔ اور ہاشم کا خاندان عبد المطلب اور ہمارے نبی، لہذا ہمارے نبی کا خاندان ہاشمی خاندان ہے، اور قبیلہ قریش کا ہے۔ قریش برادری میں امیہ بھی ہے، عبد المطلب اور ہمارے نبی بھی ہے، لیکن خاندان الگ ہے، برادری ایک ہے، قریش۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سید اور شیخ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کسی کی عزت افزائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جبکہ بلال حبشی تھے لیکن ان کا مرتبہ اتنا بڑا تھا اور انہوں نے اتنی قربانی دی تھی، اور اپنی نبی کے اتنے چاہنے والے، اتنے محبت کرنے والے تھے کہ آپ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے، جن کی وجہ سے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام انہیں سیدنا بلال کہتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، جبکہ ان کے الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان تھے۔ آج بھی عرب میں کسی کو مخاطب کر کے یا سیدی یا شیخ کہتے ہیں۔